أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. اب بے شک منافقین اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ان کو دھوکے میں ڈال رہتا ہے۔ یخادعون یخادع خادعا دھوکے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ چال بازی، کہ منافقین لوگ چال بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت ان سے خود چال بازی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے، محض لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کو وہ کم ہی یاد کرتے ہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا نہیں یاد کرتے خدا کو مگر بہت تھوڑا۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ اور وہ دونوں کے بیچ لٹکے ہوئے ہیں۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ وہ دونوں کے بیچ لٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، نہ وہ ادھر ہیں اور نہ ادھر ہے، بیچ لٹکے ہوئے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جس کو اللہ بھٹکا دے، گمراہ کر دے، آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ سلطان کہتے ہیں حجت کو، دلیل کو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما البتہ جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اولئک مع المؤمنین تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اور اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ بڑا قدرداں ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ 5واں پارہ سورہ نساء اور یہ آخری رکوع تھا، اور یہاں 5واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور سورہ نساء کے اعتبار سے 21واں رکوع تھا، جو چھٹے پارے کے اندر جا کر 5-6 آیتیں یہاں گزر چکی ہیں، لیکن یہاں اپنا مکمل ابھی جو ترجمہ کیا گیا وہ آیت نمبر 142 سے 147 تک اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب یہاں جو تذکرہ شروع ہے وہ منافقوں کا تذکرہ شروع ہے، یعنی ان کی چال بازیوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں ان المنافقین اور بے شک جو منافق ہیں یعنی دگلے ہیں، کبھی
ایمان والوں کو کامیابی ملتی ہے تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کفر والوں کو بڑاؤ چڑھاؤ ملتا ہے تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے کے پاس ہیں، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے۔ خود قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ چال بازی کرتے ہیں اور اللہ ان سے زیادہ چال بازی کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر ایک اشارہ یہ بات ہے کہ اگر ہم سمجھیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھئی یہ منافق ہیں تو ان کا تو کام ہی ہے دغا باز کرنا، دھوکہ دینا، تو اللہ رب العزت ان کی بات کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دھوکہ دینے والے ہو تو ہم تم سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بھئی منافق ہیں، دھوکہ باز ہیں، چال باز ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جملہ کیسے؟ تو میں نے شروع میں جب تفسیر شروع تھی میں نے ایک بات بتائی تھی، اور ذہن میں پھر سے دہرا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت کلام نازل فرمایا ہے وہ اکثر انسانی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ گویا کہ ایک انسان جس اعتبار سے دنیا کے اندر مثالیں دیتے ہیں، میں نے اس وقت مثال بھی سمجھائی تھی، بعض جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مکھیوں کی، بعض جگہ مچھروں کی، اور بعض جگہوں پر جو مثالیں دی ہیں چیونٹیوں کی، سورہ نمل چیونٹی کی مثال دی ہے، بعض جگہ پر سورہ فیل ہاتھیوں کی مثال۔ گویا کہ دنیائی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کی مثال دے کر دنیا کی ایک کلام کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وراء الورا، اور اللہ اپنے کلام کے مطابق بات کرتا تو ہر ایک عام انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ جب عام انسان نہیں سمجھ پاتا تو قرآن کا نازل ہونا یہ بیکار لغو ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن لغو اور بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے نفع والی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی تو عام انسانوں کے اندر فہم ہو اور سمجھ ہو، تاکہ عام انسان سمجھے۔ اس کی مثال اس طرز پر سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ بات کرنے کے لیے بیٹھ جائے، وہ فصیح عربی بولنے لگے یا فصیح اردو بولنے لگے یا انگریزی بولنے لگے، اور سامنے مجمع کیا ہے کہ جہالت بھرا ہوا ہے، اور اتنی نہ انگریزی جانتا ہے اور نہ عربی جانتا ہے، نہ اردو فصیح اردو جانتا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر بعد میں کہیں گے کہ یہ ہمارے پلے پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ جب انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو بات کو لینے والا بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو جو نازل فرمایا اسی طرز پر نازل فرمایا تاکہ ہر انسان کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اللہ رب العزت نے یوں بتایا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ بمعنی کے اعتبار سے بھی اور ترجمے کے اعتبار سے بھی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب دوسری چیز ایک یہاں کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو بات بتائی اس طرز پر بتائی جیسے کہ ہمیں کوئی آ کر یوں کہے کہ بھئی فلاں فلاں شخص آپ کو گالیاں دے رہا تھا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ مجھے گالی دے رہا تھا، میں ان کو گالی دوں گا۔ گویا کہ ہم گالی نہیں دینے والے، لیکن آپ کو ایسا بدنام کریں گے کہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے۔ تو گویا کہ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ گالی دے رہا ہے تو میں گالی دوں گا، تو ہم گالی نہیں دیں گے، لیکن ایک طرز ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ وہ جب کر رہا ہے تو ہم وہی چیز کو کریں گے۔ تو اللہ یہ بتا رہے کہ وہ چال بازیاں کر رہے ہیں تو ہم چال بازی میں ان سے زیادہ بڑے ہوئے۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ سمجھنا ہے، جیسے ایک چیز کہتے ہیں کہ بھئی فلاں میں شیر ہوں، تو کیا کہتے ہیں تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ تم اس چیز میں بڑے ہوئے ہو، اس سے زیادہ کون بڑا ہوا ہے؟ میں ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چال بازی کرنے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، چال بازی اور آگے بڑھنے والے وہ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تم اللہ کے سامنے کیا بات کر سکتے ہو اور اللہ کے سامنے تم کیا دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں کیا کیا ہے؟ ڈھیل دے رکھا ہے کہ دنیا کے اندر تھوڑی ڈھیل ہے، تمہیں مال کے اعتبار سے اور دنیا کی صحت کے اعتبار سے، دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے اللہ نے ڈھیل دی ہے۔ تم یہ ڈھیل کو سمجھ رہے ہو کہ ہمارا جو چال باز ہے کوئی پہچان نہیں پا رہا اور ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور منافقوں کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ اذا قاموا واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم تندرست، بلکہ سست بن کر اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نمازوں میں جان نہیں ہوتی، اور بار بار ہاتھ پھیرنا، بار بار نماز کب ختم ہو اس کی دل کے اندر امنگ ہونا، اور یراؤون الناس، کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافق لوگ جو ہیں وہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ نماز ان پر فرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور معراج کا ملا ہوا ایک تحفہ ہے،
یہ نیتیں ان کی دل کے اندر نہیں ہوتی، بس لوگ مجھے نمازی کہے، مسلمان کہے، اس لیے وہ نماز کے اندر آ کر حاضر ہو رہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب نماز بھی پڑھیں گے، جب لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے تو اپنا جو جبڑا ہلا کریں گے، منہ ہلا کریں گے، لوگوں کا ایسا لگے گا کہ بھئی کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اندر کچھ نہیں پڑھ رہے، صرف اپنے منہ کو ہلا رہے ہیں، گویا کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے ایک منافق کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر جو کم کرتے ہیں، اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتے، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتے کہ تیرے ناپاک زبان سے پاک کلمہ نکلے، اللہ توفیق بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے ان کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہاں ایک چیز ہے کہ جب نماز کے لیے سستی کرتے ہیں تو منافقوں کے لیے ایک حدیث ہے کہ دو نمازیں سب سے زیادہ بھاری تھی، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، لیکن پھر بھی اس میں آ کر حاضر ہوتے تھے تاکہ معلوم ہے کہ جو شخص ان نمازوں میں بھی شریک نہ ہو تو اس کا منافقت کھل جائے گی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت صحابہ کے سامنے کھل جائے گا، یہ سچا پکا منافق ہے۔ تو اپنی منافقت کو نہ ظاہر کرنے کے لیے وہ نماز کے لیے تو آتے تھے، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ اللہ ہمیں نماز کی اہمیت نصیب فرمائے، اس لیے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل یوں کہتا ہے، عشاء کی نماز تھی، میرا دل یوں کہتا ہے کہ میری جگہ کسی اور کو امام بناؤں اور میں چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں جو بہت سارے لکڑیاں ایندھن جمع کرے، اور ایسے شخص کے گھر کے پاس جاؤں جو نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہوا ہو، اور اس گھر کو چاروں طرف سے میں لکڑیاں لگا کر اسے آگ لگا دوں اور وہ آگ کے اندر اسے جلا دوں۔ گویا کہ یہ سخت وعید ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے سستی کے ساتھ، اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے، لیکن یہاں اس کے لیے ایک سخت سزا بتائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی قدر نصیب فرمائے۔ پھر آگے بتایا مذبذبین بین ذلک، آئے دونوں منافق کی علامت کیا ہے کہ وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ کفر کی طرف مکمل ہے نہ ایمان والوں کی طرف مکمل ہے، کفر والے کی طرف مکمل نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہی ہے کہ جب کافروں کو فتح ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور بھلے وہ دل سے نہ ہو پھر بھی ظاہراً پڑھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ ہمارے ایمان والے ہیں۔ تو یہ دونوں میں اٹکے ہوئے ہیں، نہ مکمل ایمان والے ہیں نہ مکمل کفر والے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے، تو مذبذبین بین ذلک، یہ دونوں کے بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ فرما رہے کہ گمراہی کا ایک دبا تمہارے دل پر ہم نے لگا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی سیدھے راستے پر لے کر جا نہیں سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے تم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اس کے اندر ایک سوال ہمیں یہ پیدا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت ہی کو سیدھا راستہ نہیں دکھانا چاہتے تو پھر ہم اتنی محنت کر کے کیا؟ یہ اس وقت ہوا کہ جب وہ اپنی منافقت اور گناہوں کے اندر بڑھتے چلے گئے اور ان کے دل نے بھی یہ ٹھان لیا کہ اب ہمیں پھر سے نیک کام پر نہیں آنا ہے، تب اللہ نے بھی کہا جب تم نیک بننا نہیں چاہتے تو ہم بھی نیکی کا راستہ نہیں کھولتے۔ جیسے بعض اساتذہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پڑھا رہے، سمجھا کو پڑھا، لیکن بچے پڑھ ہی نہیں پا رہے، تو ایک دم غصے میں ایک مطلب استاد کیا کہتا ہے کہ جب تم نے نہیں پڑھنے کا ٹھان لیا ہے تو میں بھی کبھی تم کو پڑھاؤں گا ہی نہیں، میں بھی اپنی کتاب بند کر دیتا ہوں، پڑھانا میں بھی چھوڑ دوں گا۔ وہ کہ اس چیز پر ہوا کہ سامنے والے پڑھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے استاد نے کہا کہ میں بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ یہی چیز ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو میں بھی تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہمیشہ ان کو یارانہ اور ان کی محبانہ دوستی مت اختیار کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی ان کی دوستی تمہیں کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ کفر جو ہے لا اعتبار ہے، معلوم نہیں کہ کب جا کر یہ ہمارے پول کھول دے اور یہ ہمیں ہی الٹا پھنسا دے، اس لیے یہ کفر کیا ہے؟ لا اعتبار ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ
اتنا ہی تعلق رکھو انسانیت کے ساتھ جتنا تعلق ہم رکھتے ہیں، لیکن ہماری اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری دوستی، ہمارے تعلقات ایمان والے کے ساتھ ہو، تاکہ ایک ایمان والے کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو کر ایمان کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، ایمان کی حقیقت۔ اور ان کے ساتھ کس کا اتنا ہی تعلق کہ دفع شر، کہ ہمارا جو دفع شر ہے وہ دور ہو جائے، اتنا ہی ہمارا تعلق ہے۔ تو یہی چیز بتائی جو میں نے کل بتائی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور اللہ رب العزت ان کے اوپر حجت بیان کریں گے۔ اور پھر منافقوں کے متعلق بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور بے شک منافق جو لوگ ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسفل جنت کے درجے ہیں، فرمایا اعلی، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یہ جنت کے درجے ہیں، اور اعلی جنت الفردوس، یہ اعلی ہوا۔ تو اسی طریقے سے جہنم کے جو ہے نچلا ہے، یعنی اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، بس سب سے جو نیچے ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جہنمی لوگ ہوں گے، ان میں سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک صندوق بنایا جائے گا، پیٹی، ایک صندوق بنایا جائے گا، اس صندوق کے اندر منافقوں کو ڈال دیا جائے گا، جو صندوق لوہے کی ہوگی، لوکھنڈ لوہے کی ہوگی، اور اس کو جہنم کے تہہ میں پھینک دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ ایک لوہا ہو اور گرم کے اندر پھینک دیا جائے تو کتنا اس کو تکلیف ہوگی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تکلیف منافقوں کی ہوگی، اس لیے کہ وہ ایمان سے پھرے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے۔ پھر آگے بتایا الا الذین تابوا، ہاں مگر یہ کہ وہ لوگ جو سمجھ چکے ہیں کہ میں بہت گناہ کر رہا ہوں، اور توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے مضبوطی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عہد کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ سچے پکے مومن ہیں، اور ہم ان کو آخرت میں سب سے بڑا اجر نصیب کریں گے، یعنی جنت ان کو دیں گے۔ یعنی توبہ اس وقت تک اللہ قبول کریں گے جب تک غرغرے کی حالت، آخری اسٹیپ وہاں تک اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرے، لیکن غرغرے کی حالت جب ہوگی، نزاع کی حالت جب ہوگی، اللہ یہاں اب اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو فوراً ہم توبہ کر لیں۔ ہم یہ نہ سوچیں، شیطان ایک دل کے اندر ہمارے وہم ڈالتا ہے، اور یہ کہتا ہے کتنی مرتبہ میں نے گناہ کیا، کتنی مرتبہ توبہ مانگو، مجھے ابھی شرم آ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ 100 مرتبہ گناہ کرو تو 100 مرتبہ توبہ مانگو، توبہ کرو تو انشاءاللہ وہ اللہ ایسا ہے کہ 100 مرتبہ کی توبہ کو بھی قبول کر سکتے۔ ہر وقت یہ کہو کہ اللہ میں نے اس مرتبہ گناہ کیا، میں نے ہر وقت توبہ کرتا ہوں، میں شرمندہ نادم ہوں، کہ اللہ اس مرتبہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے، اور تو اپنے طرف سے ایسی ہدایت دے کہ میں وہ گناہ نہ کروں، زندگی بھر وہ گناہ نہ کروں، گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی اگر وہ وقت قبولیت کا ہو، اور وہ وقت اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق کا ہو، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے ہدایت کا معاملہ، اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہے۔ اور دیکھو اللہ آگے کتنی بہترین آیت بتا رہے ہیں، بہت آسان۔ ایک ماں اپنے بچے کو جیسے سمجھاتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طرز پر سمجھاتا ہے، وہ طرز اللہ نے اختیار کیا۔ ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ استاد کہتے ہیں نا کہ بیٹے میں تجھے اتنا مار رہا ہوں، میں تجھے مارنا تھوڑی چاہتا ہوں، میں تجھے سزا تھوڑی دے رہا ہوں۔ سزا کس لیے دے رہا ہوں؟ تاکہ تو پڑھے، اگر تو کل سبق یاد کر کے آئے گا تو میں تجھے عذاب کیوں دوں گا، میں تجھے سزا کیوں دوں گا؟ کہ سزا دینا یہ ہے کہ میں تو پڑھے گا تو میں سزا دینے کے حق بھی نہیں رکھتا کہ میں سزا بھی نہیں دوں۔ میں سزا دینا اس لیے نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف ہو، بلکہ سزا اس لیے دے رہا ہوں کہ تو اچھا بنے۔ تو اللہ یہ کرے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب العزت تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا اس میں خوشی ہے؟ کیا اللہ کی ربوبیت بڑھنے والی ہے؟ کیا اللہ کا ایک عہدہ بڑھنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی شان تو وراول ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو جنت میں ڈالو، لیکن تم نے ایسے عمل کیے ہیں کہ اپنے عمل کی وجہ سے تم خود جہنم۔ میں عذاب دینا نہیں چاہتا، میں تو غفور رحیم ہوں، میں تو عذاب دینا نہیں چاہتا، اس لیے میں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اپنی اللہ رب العزت کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ فرما رہے کہ ان شکرتم، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے، وآمنتم، تو میں تمہیں ایمان کو مضبوط کروں گا، تمہارے ایمان کو کیا کروں گا؟ مضبوط کروں گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما،
اور اللہ بڑا قدردان ہے کہ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عمل یہ ہے کہ جو واقعتاً ایمان کی قدر کرتا ہے اللہ بھی اس کی قدر کرتے، اللہ بھی اس کی قدر کرتے، جو ایمان کی قدر نہیں کرنا چاہتا تو اللہ اس کی قدر کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی تو ہماری ریسپیکٹ کر، تو ہماری عزت کر، ہم تمہاری عزت کریں گے۔ تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تم اگر اللہ کی قدردانی کو پہچان لو گے تو اللہ تمہاری ایمان میں مضبوطی اختیار کرے گا۔ یہ کیا ہے کہ منافقوں کی واقعات بتائے اور اللہ ایمان والوں کی مضبوطی کی چیز کی بتائے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے کہ یہ عمل کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے اور بڑی معنی چیز ہے کہ اگر ہم بندہ اس کو سمجھ سکے گا تو بڑا کامیاب ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ تو ماشاءاللہ تفسیر کے متعلق ہو گئی،